اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن نیوز کے ساتھ میں ہوں ثنا حسین۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں کچھ علاقائی خبریں۔ خبر شامل کرتے ہیں سرائے مغل وابٹہ حکام نے لاوارث بیوہ غریب خاتون کو بھی نہ بخشا، رشوت نہ دینے پر 63,147 روپے کا بل ڈال دیا۔ 8 سرائے مغل ہنجرائے خرد کی 80 سالہ بیوہ گھر کی واحد کفیل ہے۔ گھر میں صرف ایک بلب جلتا ہے۔ رورل پتوکی کے میٹر ریڈرز نے میٹر خراب ہونے کا بہانہ کرکے رشوت طلب کی، نہ دینے پر 63,147 روپے کا بل ڈال دیا۔ بیوہ غریب 80 سالہ بزرگ ریشما بی بی کی رو رو کر وابٹہ حکام کو دہائیاں۔ چیف لیسکو وابٹہ وزیر بانی بجلی سے نوٹس کا مطالبہ۔ خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ میں ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی مدثر ریاض ملک کی ممنوعہ اشیاء کی فروخت کے خلاف سیالکوٹ میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں مسلسل جاری۔ فوڈ سیفٹی ٹیم سیالکوٹ کا لہائی بازار کے پان شاپ پر چھاپا۔ ریجنل بیورو چیف وحید اقبال کے رپورٹ کے مطابق فوڈ سیفٹی ٹیم نے لہائی بازار میں شاہد جمیل پان شاپ پر چھاپا مارا تو وہاں سے فوڈ سیفٹی ٹیم نے 20,000 سے زائد ممنوعہ گٹکے کے ساشے برآمد کر لیے اور قبضہ میں لے کر موقع پر ہی تلف کر دیے۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی مدثر ریاض ملک کی ہدایت کے مطابق گٹکے کے استعمال سے انسان پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور پنجاب فوڈ اتھارٹی عوام کی صحت کے ساتھ ایسا کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ شیخو پورہ صفدر آباد میں تیز رفتار ٹریکٹر ٹرالی کی سائیکل کو ٹکر۔ سانگلا روڈ میلی پر جی اسٹاپ پر ٹریکٹر ٹرالی کے سائیکل کو ٹکر۔ ریسکیو ٹریکٹر ٹرالی کی ٹکر سے سائیکل سوار بزرگ شخص جاں بحق۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو کنٹرول نے فوراً ایمرجنسی گاڑی روانہ کی۔ ریسکیو 1122 کی ٹیم نے فوراً رسپانس کرکے جاں بحق شخص محمد افضل ولد نذیر احمد عمر 60 سال کی لاش کو لواحقین کے حوالے کر دیا۔ لاڑکانہ سے ہمارے بیورو چیف اسد اللہ شیخ کی رپورٹ کے مطابق شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نصرت شاہ کی خصوصی ہدایات پر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی میں ایک سمپوزیم کا انعقاد کیا گیا جس کا موضوع صحت مند جگر تھا، جس کے آرگنائز شعبہ گیسٹرولوجی کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر علی حیدر بلوچ تھے، جبکہ سمپوزیم کے سیکریٹری پروفیسر سلطان احمد چانڈیو تھے۔ سمپوزیم میں ایک ہی وقت میں ایک سیمینار اور ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا تھا۔ سمپوزیم میں ملک بھر سے ڈاکٹرز نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر نے تحقیقی مطالعے بھی پیش کیے اور ماہرین نے آن لائن تربیت بھی دی۔ ٹھٹہ سے رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف نذیر احمد قریشی۔ گزشتہ رات شیرازی فارم کے قریب گھوٹ مراد پلاری کے نزدیک روڈ پر ڈکیتی کی واردات۔ مزاحمت پر ایک شخص زخمی، ڈکیت موٹر سائیکل لے اڑے۔ گزشتہ رات درگاہ ستیوں کے قریب گاؤں خالو میر بہر کے رہائشی نوجوان پرو میر بہر شیرازی فارم کے نزدیکی گاؤں مراد پلاری کے روڈ سے آ رہا تھا۔ 2 مسلح افراد جنہوں نے منہ پر رومال باندھے ہوئے تھے، پرو کو ہتھیار کے زور پر روک لیا اور موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش کی۔ نوجوان نے مزاحمت کی تو مسلح افراد نے نوجوان پر تشدد کیا اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر جھاڑیوں میں پھینک دیا اور ہتھیار لہراتے ہوئے فرار ہو گئے۔ زخمی نوجوان کو مکھلی سول ہسپتال پہنچا دیا گیا جہاں اسے تشویشناک حالت میں کراچی منتقل کر دیا گیا۔ ننکانہ سے رپورٹ کر رہے ہیں ملک سجاد۔ ضلع بھر میں پتنگ بازی کرنے والوں کے خلاف سختی سے قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ حکومتی احکامات کے خلاف ورزی کرنے والے عناصر کو 3 سال قید اور 1 لاکھ روپے تک کا جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ننکانہ صاحب مزمل الیاس نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب کی ہدایات پر عمل درآمد کرتے ہوئے پتنگ بازی کرنے والوں کے خلاف ضلع بھر کی ریونیو حدود میں دفعہ 144 نفذ کر دی گئی ہے۔ یہ حکم فوری طور پر نافذ العمل ہوگا اور تا حکم ثانی نافذ العمل رہے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں تاندیا والا دی اسپرٹ گرامر اسکول سسٹم میں شبیر محمد کپس کے زیر اہتمام سالانہ تقریب بسلسلہ تقسیم انعامات منعقد کی گئی۔ تقریب میں سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان کیا گیا اور پوزیشن ہولڈرز اسٹوڈنٹس میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ تقریب میں اسٹوڈنٹ کے علاوہ بچوں کے والدین نے بھی شرکت کی۔ پرنسپل ادارہ حاجی شیر محمد نے بچوں میں انعامات تقسیم کیے۔ تقریب میں ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر تنویر الحسن، اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر حبیب الرحمان، پرنسپل گورنمنٹ ایم سی ہائی اسکول محمد دیار طور، پروفیسر افتخار احمد، پیر مدثر احمد شاہ، مہر سرفراز وصلی، چودھری محمد خان پسوا، مہر تصور اٹھوال، چودھری محمد خان پسوال، مہر تصور اٹھوال کے علاوہ مختلف شخصیات نے شرکت کی۔ ہمارے نمائندہ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ظہیر انور جبھا نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال خیرپور جامعہ والی کا اچانک دورہ کیا۔ انہوں نے مریضوں کو دی جانے والی طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر سید گل عباس اور میڈیکل آفیسر ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر ٹی ایچ کیو ہسپتال کے مختلف شعبہ جات میں گئے۔ انہوں نے مریضوں کی عیادت کی اور ان سے
علاج معالجہ کی دی جانے والی سہولیات بارے استفسار کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے وارڈز میں مریضوں کو علاج کی دی جانے والی سہولیات کا معائنہ کیا، نیز ادویات کا اسٹاک چیک کیا۔ اس موقع پر انہوں نے صفائی کے انتظامات کا جائزہ لیا اور تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں ڈاکٹر اور پیرا میڈیکل اسٹاف کی حاضری چیک کی۔ درِ اثناء ڈپٹی کمشنر نے اسسٹنٹ کمشنر سید گل عباس کے ہمراہ مختلف سڑکوں کے میڈین پر پودے دیکھے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ میڈین کے مزید صفائی کی جائے، نیز خوبصورت سدا بہار پودے لگائے جائیں تاکہ ماحول سرسبز شاداب ہو۔ بعض ڈپٹی کمشنر نے تحصیل سطح پر قائم کنٹرول روم میں گئے اور وہاں تعینات اسٹاف کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر ظہیر انور نے جمنیزیم کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے نوجوانوں سے کہا ہے کہ وہ کھیلوں کی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، کھیل کے میدان میں ملک و قوم کا نام روشن کریں۔ ہمارے نمائندہ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او بہاولپور سید محمد عباس کا عوامی خدمت کا سلسلہ جاری۔ ضلع بہاولپور میں تحفظ سینٹر کا افتتاح۔ تحفظ سینٹر ٹرانسجینڈر کمیونٹی سمیت معاشرے کے تمام کمزور و محکوم طبقات، بے گھر و بے سہارا بچوں، ذہنی و جسمانی معذوری کے شکار افراد کو نشے و سماجی برائیوں میں پھنسے کم عمر بچوں کی بحالی، تحفظ اور مشکلات کے ازالے کے لیے کام کرے گا۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے احکامات کی روشنی میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بہاولپور سید محمد عباس بہاولپور تحفظ سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ تحفظ سینٹر کے افتتاح خصوصی طور پر ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے نمائندے سے کرایا۔ ڈی پی او کے خصوصی احکامات پر پولیس خدمت مرکز بہاولپور میں تحفظ سینٹر کا قیام۔ تحفظ سینٹر ٹرانسجینڈر کمیونٹی سمیت معاشرے کے تمام کمزور و محکوم طبقات، بے گھر و بے سہارا بچوں، ذہنی جسمانی معذوری کے شکار افراد اور نشے سماجی برائیوں میں پھنسے کم عمر بچوں کی بحالی، تحفظ اور مشکلات ازالے کے لیے کام کرے گا۔ تحفظ سینٹر میں محکمہ پولیس سے میل اور فیمیل وکٹم سپورٹ آفیسر بھی تعینات۔ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کا ایک نمائندہ اور ایک اسپیشل پرسن کو تعینات کیا گیا۔ تحفظ سینٹر پر سرکاری اور دیگر غیر سرکاری اداروں کے تعاون سے قانونی مدد، سماجی تحفظ اور مکمل آگاہی و رہنمائی فراہم کی جائے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں شاہ عبداللطیف یونیورسٹی خیرپور میرٹھ سے ہمارے آن نیوز کے بیورو چیف سید ظہیر شاہ کی رپورٹ کے مطابق الیکشن جیتنے پر اور حاکم علی فلپوٹو کو صدر منتخب ہونے پر محترم عبداللہ شیخ، محترم عبدالعزیز شیخ اور محترم عبدالجمیل شیخ ان کی رہائش گاہ پر جا کر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش اور پھولوں کے ہار پہنائے۔ اس موقع پر جناب عبداللہ شیخ کا کہنا تھا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہمارا پیارا دوست جناب حاکم علی فلپوٹو شاہ عبداللطیف یونیورسٹی امپلائیز کا صدر بن چکا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے امپلائیز کے جو جائز مسائل ہیں وہ انشاءاللہ جلد از جلد حل ہوں گے۔ عبدالعزیز شیخ کا کہنا تھا کہ حاکم علی فلپوٹو ایک اچھے دل کے مالک ہیں۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے بیورو چیف ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ جی ظہیر، تفصیل سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، شاہ عبداللطیف یونیورسٹی خیرپور امپلائیز کے الیکشن جیتنے پر اور حاکم علی فلپوٹو کو امپلائیز کا صدر منتخب ہونے پر عبداللہ شیخ، عبدالعزیز شیخ، عبدالجمیل شیخ، شرجیل احمد شیخ اور عبداللہ شیخ کا چھوٹا فرزند محمد محسن شیخ ان کی رہائش گاہ پہنچ کر حاکم علی فلپوٹو کو مبارکباد پیش کی اور پھولوں کے ہار پہنائے۔ اس موقع پر جناب عبداللہ شیخ کا کہنا تھا، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ دن رات ورک کر کے الیکشن جیتی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا دوست حاکم علی فلپوٹو امپلائیز کے جو جائز مسائل ہیں وہ جلد سے جلد حل کروائے گا۔ اور آخر میں عبداللہ شیخ کا کہنا تھا، ہم امپلائیز کے بہت شکر گزار ہیں جنہوں نے ہم پر اعتماد کر کے ہمیں ووٹ دیا۔ انشاءاللہ ہم ان کے اعتماد پر پورا اتریں گے۔ جی خبر شامل کرتے ہیں رحیم یار خان سے۔ سردار جام رب نواز کی رپورٹ کے مطابق رحیم یار خان سندھ پنجاب کے سرحدی علاقوں میں ڈاکو راج ختم نہ ہو سکا۔ چنیوٹ کے ڈھول بجانے والے 9 ڈھولچی بھی اغوا کر لیے گئے۔ مغویوں میں کم عمر بچہ شامل 5 روز بعد بھی بازیاب نہ ہو سکے۔ ورثا کے مطابق ڈاکوؤں نے فیس بک کے ذریعے ڈھولچی گروپ کو شادی پروگرام جھانسا دے کر کچے بلا کر اغوا کر لیا، جبکہ پولیس ذرائع کے مطابق چنیوٹ، خوشاب اور ضلع کرک سمیت پنجاب کے دیگر اضلاع سے 12 مغوی کچے میں یرغمال ہیں۔ بھاری تاوان طلب کیا جا رہا ہے۔ ورثا کا کہنا ہے کہ ڈاکوؤں نے مغوی کی رہائی کے بدلے 1 کروڑ سے زائد تاوان طلب کیا ہے۔ ڈاکوؤں کی ڈھولچی مغویوں کے ورثا سے تاوان طلب کرنے کی ایک آڈیو بھی سامنے آ گئی۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ ڈھولچی گروپ کو رحیم یار خان کے کسی بھی علاقے سے اغوا نہیں کیا گیا، جبکہ دیگر مغویوں کی بازیابی کے لیے کچے میں پولیس آپریشن اور منی ٹرپ کے انسداد کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔
اعجاز احمد مغزی کی رپورٹ کے مطابق ٹنڈو جام ہمارا اعلان پرامن پاکستان بین المذاہب ہم آہنگی ادارہ برائے انسانی حقوق کے قائد و بانی مرکزی چیئرمین محمد خلیفہ محمد تسلیم راجپوت سے آج سبین جاوید نے ملاقات کی۔ مرکزی چیئرمین خلیفہ محمد تسلیم راجپوت نے مرکز کی جانب سے سبین جاوید کو ہمارا اعلان پرامن پاکستان بین المذاہب ہم آہنگی ادارہ برائے انسانی حقوق لیڈیز ونگ پاکستان کی سینئر وائس پریزیڈنٹ نامزد ہونے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جاوید علی ٹگڑ مرکزی جنرل سیکرٹری اور لیڈیز ونگ کی مرکزی صدر محترمہ سائمہ صاحبہ اور ڈسٹرکٹ حیدرآباد سینئر نائب صدر عبدالنبی درانی، میڈیا سیل انچارج سید حامد علی، میڈیا کوآرڈینیٹر عطاء الرحمان، کوآرڈینیٹر نعمان شیخ اور تمام ذمہ داران نے مبارکباد دی۔ ہمارا اعلان پرامن پاکستان بین المذاہب ہم آہنگی ادارے برائے انسانی حقوق پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ سیون شریف سے رپورٹ کریں نظام الدین گھمبیر۔ سعید آباد کے نواحی گاؤں نونر شریف میں عزیز اللہ چنا کی درخواست پر مختار کار دادو، اسسٹنٹ ڈپٹی کمشنر دادو اور اسسٹنٹ کمشنر دادو کے حکم پر بادانی میں جلسہ عام کا انعقاد کیا گیا، جس میں علاقہ مکینوں کے مرحوم مولوی شفیع محمد چنا کے ورثاء پوری خاندان کے مرد لوگوں نے شرکت کی۔ گاؤں کاریانی کے مولوی شفیع محمد چنا کا پورا خاندان خان محمد چنا، محمد اکرم چنا، عبدالرحیم چنا، منیر احمد چنا، امیر بخش چنا، محمد اشرف چنا، نذیر احمد چنا، غلام سرور چنا اور گاؤں کے نیک آدمی شیرل چنا پرانا 70 سالہ سے کسان رحیم علی لونڈ اور گاؤں کے دیگر رشتہ داروں عزیز اللہ چنا، خالد چنا، عبدالرزاق چنا اور دیگر برادریوں نے بھی شرکت کی، جس میں مخالف پارٹی کے عزیز اللہ چنا نے اعلیٰ حکام کو بیانات قرآن پاک پہ نہیں دیے، جہاں منیر احمد چنا اور امیر بخش چنا کو مخالف پارٹی نے زور زبردستی ان کی اپنی کھاتے کی زمین سے حصہ مانگنے کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر مظاہرین منیر احمد چنا، امیر بخش چنا، شیرل چنا، رحیم بخش چنا اور دیگر نے میڈیا کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مذکورہ اپوزیشن پارٹی کے عزیز اللہ چنا ہمارے خلاف ڈی سی دادو کو جھوٹی درخواستیں دے رہے ہیں۔ بہاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق اندھیر نگری چوپٹ راج ملک معاشی بحران کا شکار ہو گیا۔ $290 اوپن مارکیٹ میں پہنچ گیا۔ پنجاب بھر کی غلہ منڈیوں میں کھاد ڈیلرز کی جانب سے ہڑتال 7ویں روز کو آ پہنچی ہے، مگر انتہائی افسوس وزیر اعلیٰ پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب، سیکرٹری ایگریکلچر اور صوبائی سیکرٹری مارکیٹنگ پنجاب دیگر انتظامی ضلعی افسران کی عدم توجہی کی وجہ سے ملک کا کسان پریشان ہو گیا ہے۔ ہڑتال ہونے کی وجہ سے ہر وقت کھاد نہ ملنے سے فصلوں کا بھاری نقصان ہوا ہے۔ مزید ملک میں گندم کی پیداوار متاثر ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ پنجاب کے تمام غلہ منڈیوں کے اندر خوف کا عالم اور سناٹا ہے، کاروبار ٹھپ ہو گیا، تمام مزدور رکشہ ڈرائیور بے روزگار ہو گئے ہیں۔ ضلع بہاول نگر میں زمیندار کاروباری حضرات انتہائی مایوسی کا عالم میں سراپا احتجاج، کوئی صوبائی یا ضلعی افسران کھاد ڈیلر کے مسائل سننے اور حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لاہور اور اسلام آباد میں ہماری مرکزی قیادت انجمن تاجران کھاد ڈیلر ایسوسی ایشن کو کسی نے اعتماد میں نہیں لیا اور نہ ہی کوئی مذاکرات ہوئے ہیں۔ ہمارا زرعی ملک ہے۔ ضلع بہاول نگر میں 10.5 لاکھ ایکڑ گندم کاشت ہونے کے باوجود آٹے کا بحران پیدا ہو گیا۔ ضلعی انتظامیہ شہریوں کو آٹا پورا کرنے میں حکومت ناکام ہو گئی ہے۔ آج چیئرمین پنجاب وائس آف پاکستان سردار ظفر اللہ خان سے اہم نشست میں منڈی بہاول نگر کے تمام کھاد ڈیلر ایسوسی ایشن نے مشترکہ بیان دیا ہے۔ کسان اور کھاد ڈیلر کے لیے متوازن کھاد کا فارمولہ اپنایا جائے گا، مگر ہمیں کھاد ابھی تک نہیں ملی اور کمپنیوں نے قیمتیں بھی بڑھا لی ہیں۔ ہمارے کاروبار میں منڈی اور خسارہ ہوا ہے۔ اس بدنظمی میں پنجاب کے 40 تا 50% کھاد ڈیلرز مایوسی کے عالم میں کھاد کا کاروبار چھوڑنے لگے ہیں، جس سے منڈیوں میں کسان اور کھاد ڈیلر متاثر ہوگا۔ خبر شامل کرتے ہیں اوسطا محمد بلوچستان سے۔ آن نیوز کے رپورٹر صدر الدین منجو کی رپورٹ۔ بلوچستان میں بارشوں اور سیلاب کو گزرے 6-7 ماہ ہو چکے ہیں، لیکن اب بھی سیلاب متاثرین کی مدد جاری ہے۔ آج بھی پاک فوج ایف سی بلوچستان گندھا کے سیلاب متاثرین کو راشن تقسیم کیا گیا۔ ایف سی بلوچستان 72 ونگ کے میجر عبداللہ کی زیر نگرانی اور میر شفیق احمد عمرانی کی کوششوں سے اور میجر عبداللہ کی زیر نگرانی 3000 خاندانوں میں راشن تقسیم کیا گیا۔ اس موقع پر سیلاب متاثرین نے میر شفیق احمد عمرانی اور ایف سی 72 ونگ کے میجر اور پاک فوج کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کے باقی تمام اداروں نے سیلاب متاثرین کی کوئی خاص مدد نہیں کی اور ان
کو بلا دیا گیا ہے۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں FC 72 ونگ کی، جنہوں نے ابھی بھی متاثرین کو یاد رکھا، جبکہ سیلاب کی وجہ سے متاثرین کے گھر بار تباہ ہونے اور مال و متاع بھی سیلاب برد ہو گئے۔ بہت زیادہ مہنگائی اور روزگار نہ ہونے کی وجہ سے متاثرین کا گزر بسر مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ آن نیوز آل پنجاب نمائندہ خصوصی شیخ وقاص اقبال کی رپورٹ کے مطابق DCO بہاول نگر کی ہدایات پر TM میں بلدیہ بھی فوری ایکشن میں آ گئی۔ CO شفیق اور فوکل پرسن خالد علوی کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے نوید ارشد، لینڈ آفیسر رمضان جلالی، مختار شاہ، انسپکٹر انکروچمنٹ نے فوری طور پر غیر قانونی تجاوزات، غیر قانونی سائیکل سٹینڈ اور سڑک کے کنارے غیر قانونی سامان جو کہ ٹریفک اور پیدل چلنے والے لوگوں کی آمد و رفت میں مشکلات کا باعث بنتا ہے، فوری طور پر انسپکٹر انکروچمنٹ مختار شاہ نے ایکشن لیتے ہوئے غیر قانونی جگہوں پر تعینات سائیکل سٹینڈ اور غیر قانونی بلدیہ کی حدود سے تجاوز جگہوں پر رکھا گیا سامان فوری طور پر قبضے میں لیتے ہوئے گنڈا مافیا اور سفارشی ٹاؤٹ مافیا کو پیغام دیا کہ اب کرپشن اور سفارشی کسی کی کوئی کام نہیں آئے گی، غیر قانونی تجاوزات پر فوری طور پر ایکشن لیا جائے گا۔ بہاول نگر ڈاک خانہ کے باہر موجود غیر قانونی موٹر سائیکل سٹینڈ کو فوری طور پر ختم کرتے ہوئے ہدایت کی، جو بھی غیر قانونی تجاوزات اور غیر قانونی موٹر سائیکل سٹینڈ لائے عمل میں لے کر آئے گا، اس کے خلاف فوری طور پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس موقع پر STP رہنما علی حسن جنوری، حافظ حاجن لغاری، قاری اسد اللہ اور دیگر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ گوزوں میں چوری کی وارداتوں میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ رہنماؤں نے مزید کہا ہے کہ مسجد انوار صاحبہ میں نماز پڑھنے والوں کی موٹر سائیکلیں، کپڑے اور دوسرا رکھا سامان چوری ہو جاتا ہے۔ انتظامیہ کو بار بار شکایات کرنے کے باوجود کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ رہنماؤں نے SSP دادو سے پرزور مطالبہ کرتے ہوئے کہا چوری کا سامان واپس کر دیا جائے ورنہ احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔